اب عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بیرسٹر علی ظفر کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو غالباً ان لوگوں کو یہ ڈیوٹی بھی دی ہے کہ آپ لوگ فوری طور پہ خط تحریر کریں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو انوالو کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ پاکستان میں کس قسم کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو ایک خط بھی لکھوں گا تاکہ ان بے قصور شہریوں کی سنوائی ہو۔ میرا اوورسیز پاکستانیوں سے بھی مطالبہ ہے کہ اس حوالے سے اپنی آواز بلند کریں۔ ملک میں تحریک انصاف کو کچلتے کچلتے پورے نظام کو ہی رون دیا گیا ہے۔ ملک میں معیشت کا حال بدترین ہے، بیرونی سرمایہ کاری تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے، SIFC اور اڑان پروگرام بری طرح ناکام ہوئے ہیں، گروتھ ریٹ نہ بڑھنے سے ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، شاندار دماغ اور سرمایہ ملک سے تیزی سے باہر جا رہا ہے کیونکہ کسی کو اس ملک کے استحکام پر یقین نہیں رہا۔ پاکستانی کمپنیاں اپنا کاروبار دبئی میں منتقل کر رہی ہیں۔ ایسے ملک میں کبھی معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ پاکستان معاشی بحران میں دب چکا ہے اور جب تک عوامی اعتماد کی حامل حکومت نہ لائی گئی اس مسئلے کا کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ یہ جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آ جائے عمران خان صاحب نے جو جیل میں کہا۔ عمران خان صاحب کی جو ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی، جو انکوائری چل رہی تھی، اس میں عمران خان صاحب نے جن لوگوں نے سوالات کیے عمران خان صاحب سے، ان سے عمران خان صاحب نے مخاطب ہو کر اپنے ہاتھ جو ہے وہ سامنے کی طرف کر کے کہا کہ میں روزانہ وہاں دیکھتا ہوں، اس سے آگے کچھ نہیں، اور وہاں بھی وہی جاتا ہے جسے میرا اللہ لے جاتا ہے، جاؤ جا کر اپنے بادشاہ کو بتا دو۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا جیل میں جو لوگ ان کو ملنے آئے تھے۔ یہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جب سرکاری لوگ ملنے آئے تو انہوں نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں روزانہ وہاں دیکھتا ہوں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اور وہاں بھی وہی جاتا ہے جسے میرا اللہ لے جاتا ہے، جاؤ جا کے بادشاہ کو بتا دو۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا، اور جس طرف عمران خان صاحب نے اشارہ کیا اس طرف پھانسی گھاٹ ہے، یعنی پھانسی گھاٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں روزانہ پھانسی گھاٹ کی طرف دیکھتا ہوں، اور اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے نا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اور وہاں بھی وہی جاتا ہے جسے میرا اللہ لے جاتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ نہیں چاہے گا تو یہ مجھے نہیں مار سکیں گے، اور یہ میکسیمم مجھے مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جو مقتل ہے یا جو پھانسی گھاٹ ہے وہ کہتے ہیں میں اس طرف دیکھتا ہوں روزانہ، جاؤ جا کر بادشاہ کو بتا دو۔ اب اس میں عامر مغل صاحب نے لکھا کہ یاد رہے کہ عمران خان کو انہوں نے مرشد لکھا پھانسی گھاٹ کے بالکل ساتھ والی بیرک میں رکھا گیا ہے۔ یہ جناب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا اور عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اب حکومت نے ناظرین ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ہاتھ کیسے کھڑے کیے یہ آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ حکومت نے رانا ثناء اللہ صاحب کو میں گورنمنٹ اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ ہر چیز کے اندر شامل رہتے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے، شریف خاندان کے بہت قریبی ہیں۔ پنجاب جہاں پہ PMLN کا اصل میں جہاں پہ PMLN ہے کچھ بچی ہے تو وہ پنجاب ہے، تو پنجاب کے وہ صدر بھی ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی PTI ہم سے ہماری بساط کے مطابق ہی مانگے، ہم سے وہ نہ مانگے جو ہماری بساط سے باہر ہے۔ یہ PTI والوں کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ ہماری بساط کتنی ہے۔ یعنی اب رانا ثناء اللہ صاحب بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جیل میں ہم ملاقات کروا سکیں۔ یعنی حکومت کی اوقات اتنی ہے کہ عمران خان صاحب کی جیل میں ملاقات بھی یہ حکومت نہیں کروا سکتی قانون اور آئین کے مطابق، اور اب حکومت آہستہ آہستہ ہاتھ کھڑے کر رہی ہے۔ اب یہ کریں گے کیا آنے والے دنوں میں؟ آنے والے دنوں میں جو حرکتیں یہ کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لڑائی شروع ہو جائے گی فیصل واڈا جیسے کریکٹروں میں اور PMLN میں اور پیپلز پارٹی میں۔ فیصل واڈا جیسے جو اسٹیبلشمنٹ کے کریکٹرز ہیں یا کچھ صحافی ہیں وہ یہ کہتے رہیں گے دیکھیں PMLN اس جرم میں حصے دار تھی، یہ انہوں نے کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈال دیں۔ اب PDM کی جو جماعتیں ہیں وہ سارا کچھ ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کے وہ کہیں گے جی آؤ ہم پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے کوئی حل نکالتے، یہ تو سارا کیا کرایا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے رسپانسیبل ہے۔ اب اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں۔ فیصل واڈا صاحب نے سٹیٹمنٹ دے بھی دیا ہے، اور انہوں نے جو سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے عمل نہیں ہوا نا ان کے اوپر، تو فیصل واڈا نے کہا کہ مریم نواز ہے جی اس کے لیے وجہ، پولیس مریم نواز کے ماتحت ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی لینا دینا یا کوئی اور کردار نہیں ہے۔ یہ اب فیصل واڈا کہہ رہے ہیں نون لیگ ڈالے گی اسٹیبلشمنٹ پہ، اسٹیبلشمنٹ ڈالے گی نون لیگ پہ۔ ان دو بیانات سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور حکومت کتنی بے بس ہے، ان کے پاس اختیارات نہیں ہے، یہ رانا ثناء اللہ کے بیان سے آپ کو پتا چل جاتا ہے۔
اور اسٹیبلشمنٹ کیسے یہ سارا ملبہ سیاستدانوں پہ ڈالے گی، یہ آپ کو فیصل واڈا کے بیان سے پتہ چل جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک دعویٰ کیا، یہ بڑا دعویٰ ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق ان کی کیونکہ آرمی چیف سے ایک ملاقات ہوئی ہے، باقی لوگ بھی تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا جی آرمی چیف کو قائل کیا ہے کہ ایک جرگہ بلوایا جائے، بڑا جرگہ جس میں بلوچستان سے بھی عمائدین ہوں گے، خیبر پختونخوا سے بھی ہوں گے، اور ایک بڑا جرگہ بلوا کے اس کے ذریعے سے امن قائم کرنے کی کوشش کی جائے اور دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جائے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ آرمی چیف کو قائل کیا۔ دیکھیں یہ اچھی بات ہے، الٹیمیٹلی ایک جنگ لڑنے کے بعد بھی آپ کو ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے، اور اگر مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں تو اس سے اچھا حل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو بھی ریٹ آف دا گورنمنٹ کے خلاف جائے گا اس کو پھر اس کے کانسیکوینسز یا نتائج بھگتنے پڑیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ امن کو رستہ دے اور کوشش کرے کہ پرامن طریقے سے معاملات حل ہو جائیں، ورنہ یہ جو زید حامد صاحب لال ٹوپی والے ہیں یا اس طرح کے اور کچھ کردار ہیں، وہ تو ڈیورنڈ لائن کے اس طرف کافی علاقے فتح بھی کر چکے ہیں اپنے کاغذوں میں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے بے شمار علاقے پاکستان کی فوج فتح کر چکی ہے۔ وہ تو ایک انہوں نے خیالی جنگ لگائی ہوئی ہے، اور وہ لگائی ہی ہوئی ہے انہوں نے جنگ۔ یہ جب سے میں چھوٹا سا تھا تب سے دیکھ رہا ہوں اس بندے نے جنگ ہی چھیڑی ہوئی ہے، کبھی یہ کشمیر میں جنگ چھیڑ دیتے ہیں، کبھی انڈیا کے اندر ممبئی میں جنگ چھیڑ دیتے ہیں، کبھی یہ قسطنطنیہ میں جنگ چھیڑ دیتے ہیں، کبھی یہ جنگ چھیڑ دیتے ہیں غرناطہ میں، کبھی یہ جنگ چھیڑ دیتے ہیں جناب یروشلم کے اندر۔ تو یہ سرکار رہتے ہی جنگ میں ہے، اور اب انہوں نے جو ہے وہ ساری توپوں کا رخ موڑ کے افغانستان کی طرف کر دیا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ علاقے ایک کے بعد ایک علاقہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ سیم اپروچ ہے جو علی امین گنڈاپور نے کہا۔ اچھا ایک تصویر ہے یہ ناظرین، اس تصویر کے اوپر بہت زیادہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو میں نے اس پہ تحقیق کی کہ یہ کوئی کرٹیسزم جھوٹا تو نہیں ہو رہا، لیکن وہ بات ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ملاقات میں سینٹر میں آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دائیں جانب علی امین گنڈاپور، بائیں جانب گورنر، اور گورنر کے ساتھ جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، اور علی امین کے دائیں جانب بھی کوئی جو ہے وہ ملٹری کے کوئی آفیسر ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ایک تصویر لگائی ہے جس میں انڈیا میں یہ ایک سی ایم ہے انڈیا کے، ان کا جناب نام ہے، میں نے پھر اخبار نکالا، انڈیا ٹوڈے کے اندر یہ خبر چھپی ہوئی ہے، منی پور کے جو وہ چیف منسٹر ہیں این بائرن سنگھ، ان کی جو تصویر لگی ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات میں، اس میں جو سینٹرل والی چیئر ہے اس کے اوپر سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں طرف جو ہے وہ فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح ملاقات کر رہے ہیں، یعنی مین جو چیئر ہے، جو پروٹوکول ہے وہ انہیں مل رہا ہے۔ میں نے ایک اور بھی تصویر دیکھی، یہاں پہ یہ انڈیا کے وزیر دفاع ہیں، ان کی ملاقات ہو رہی ہے انڈیا کے آرمی چیف کے ساتھ، تو یہ راج ناتھ سنگھ ہے جی انڈیا کا وزیر دفاع۔ اب آپ دیکھیں کہ ٹیبل کے سینٹر میں راج ناتھ سنگھ بیٹھا ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ آرمی چیف، اور آرمی چیف کا جو سیکنڈ ہے وہ بھی، اور لیفٹیننٹ جنرلز اور وائس چیف آف دا آرمی سٹاف، تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی 3 بڑے آفیسر فوج کے ان کے بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بڑے فوجی آفیسر ان کے دائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک وزیر دفاع کی کیسے جرت ہو گئی کہ اتنے بڑے ملک کا آرمی چیف، اس کی فوج بھی بہت بڑی ہے، اس کے ہتھیار بھی بہت تگڑے ہیں، اس کا بجٹ بھی بہت بڑا ہے، وہ ایٹمی قوت کا مالک ہے، اتنے بڑے ملک کی اتنی بڑی اور تگڑی فوج کا آرمی چیف، وہ وزیر دفاع کو مین چیئر پہ بٹھا کے خود سائڈ پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو یہ انڈیا کے اندر یہ کلچر ہے، اور ہم انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو اگر کمپیئر کریں تو پاکستان میں آرمی چیف کا لوگ یہاں پہ لکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ کہ ان کا 22واں گریڈ ہے، تو 22ویں گریڈ کا آفیسر کیسے چیئر کر سکتا ہے یا سینٹر میں بیٹھ سکتا ہے عوامی منتخب نمائندے کی موجودگی میں؟ تو یہاں پہ پروٹوکول کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو سینٹر میں بیٹھنا چاہیے تھا اور آرمی چیف کو سائڈ پہ بیٹھنا چاہیے تھا، اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں سویلین سپرمیسی آ جائے گی، اور پھر پاکستان جو ہے وہ ایک حقیقی جمہوری ملک کہلانے کے لائق ہوگا اور پاکستان آگے بڑھ سکے گا۔ یہ وہ پروٹوکولز ہیں جن کو پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ سب سے بڑے، یہاں پہ اس ملک میں تو لوگ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ